أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور آج بھی ایک ہمارے معاشرے سے ایک ناظرین ٹچی موضوع ہے، ٹاپک ہے جس کا عام طور پر ہمیں خیال نہیں رہتا. میں یہاں پر قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. سورہ الذاریات اور 26واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر ناظرین و سامعین 24 حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس کے پاس آئے اور سلام کہا. قال سلام، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا. قوم منکرون، ناشناسا لوگ تھے، unknown persons تھے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. آیت نمبر ہم نے ناظرین 23 پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 24 ہم نے پڑھی، پھر اس کے بعد 25 تھی اور اب 26 نمبر آیت کے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. پھر اپنے گھر گئے اور ایک فربا بچڑا جو ہے وہ اسے ذبح کیا، بطور مہمان نوازی آپ نے پیش کیا. ابراہیم علیہ السلام ناظرین یہ وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں کہ جب تک کوئی مہمان نہ ملتا تو کھانا تناول نہ فرماتے. اور آپ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وَمَا لَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ، کہ اپنا مال مہمانوں پر خرچ کیا کرتے، اپنا مال مہمانوں پر خرچ کیا کرتے. یہ آپ کی صفات میں سے ایک بڑی پیاری صفت تھی. اور ظاہر ہے کہ unknown لوگ تھے، unknown persons تھے جنہیں آپ بظاہر نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود گھر پر بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور آپ نے ایک فربا بچڑا ان کے لیے لے کر آئے، اسے ذبح کیا، اس کا گوشت وغیرہ بنا کر ان مہمانوں کے سامنے پیش کیا. بعد میں پھر ظاہر ہوا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے. ایک طویل واقعہ ہے، میں اسے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ گھر پر کوئی مہمان آ جائے تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے. اور ہمارے یہاں عام طور پر بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ زندگی کچھ اتنی تیز رفتار سی ہو گئی ہے کہ گھر پر مہمان آ جائے تو ہمارے دلوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. اگر چائے کا وقت ہے تو ہم چائے پیش کرنے سے کتراتے ہیں، اس سے ایک ذرا سا پوچھ لیتے ہیں کہ چائے پیو گے؟ وہ کہے گا نہیں، تو خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے کا دل بھی کر رہا ہوگا. یا اس کے علاوہ کھانے کا وقت ہے تو ہم کھانا یعنی کھلانے میں بڑی ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں. کھانا کھاؤ گے؟ اچھا نہیں کھاؤ گے، ٹھیک ہے جی، آرام سے چپ کر کے بیٹھ گئے. مہمان نوازی کرنی چاہیے اور مہمانوں کے معاملات میں دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں، کتنی سلامتیاں لاتا ہے، ایک میزبان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ ناظرین اس کو کبھی تنگی محسوس نہیں ہوتی. میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ میزبان کو بھی چاہیے کہ وہ مہمان پر گرے مت، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان پر گرے مت کہ مجھے یہ کھانا ہے، مجھے وہ کھانا ہے. اس کی استطاعت کے مطابق جو وہ پیش کرے اسے خوش دلی کے ساتھ کھائے، پھر اس کی تعریف بھی کرے. ایسا نہیں کہ کھانے کے بعد پتہ نہیں کیا کھلایا اس نے. یعنی یہاں پر ہمارے کیا ہے کہ بالکل ڈٹ کر کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا بنایا تھا،
اور ایسے ہی میں نے کھا لیا، دل نہیں چاہ رہا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آداب کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ جب آپ جاتے ہیں تو نظریں ادھر ادھر بھی نہ ہوں، میزبان جہاں بٹھائے وہاں پر بیٹھ جائیں، نظریں ادھر ادھر گاڑنے کی کوشش نہ کریں کہ شریعت مطہرہ میں اس کی ممانعت ہے۔ پھر میزبان جو پیش کرے آپ اسے خوشدلی کے ساتھ کھائیں، اور پھر آخر میں ناظرین اس کے لیے دعا کرتے ہوئے، برکت کی دعا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوں۔ اور میزبان کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس سے ہاتھ دھلائے، پھر اس کے بعد کھانا اچھے طریقے سے خوشدلی سے پیش کرے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کھانا کھا چکے اور جب وہ رخصت طلب کرے تو اسے چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے کہ یہ سنت کریمہ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیارے صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب ناظرین جو ہے وہ جب مہمانوں سے جو کام لیا جاتا ہے نا، یار ذرا یہ کر لینا، وہ کر لینا، ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ چراغ بجھ گیا تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ خود اٹھے اور چراغ کو جلایا۔ مہمان نے کہا کہ خادم کو اٹھا دیتے، فرمایا نہیں، وہ تو پورا دن کام کر کے سویا ہے۔ فرمایا مجھے کہہ دیتے۔ تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مہمانوں سے کام لینا یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور فرمایا کہ میں چراغ جلانے سے پہلے بھی عمر بن عبد العزیز تھا، چراغ جلانے کے بعد بھی عمر بن عبد العزیز ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ باقاعدہ مہمانوں کو باہر تک دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے، اتنا اکرام کرتے۔ تو ناظرین کبھی بھی اس معاملے میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ایک خوشدلی کے ساتھ مہمان نوازی کریں۔ اس سے معاشرے میں بڑے مثبت اثرات انشاءاللہ رونما ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب کو وسعت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 151، 151 نمبر آیت ہے۔ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے، وہی فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ آپ سب باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ اس میں ناظرین جو سبق ہوتا ہے آیت کریمہ یا اس کا حصہ، سب سے پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں، پھر اس میں جتنے کلمات ہوں ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، مختلف انداز سے تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ آئیے سب مل کر اس وقت جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں اسکرین کے سامنے ہیں، سب مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آج کے سبق کو ہم سب مل کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ اسے ہم پڑھیں گے احساناً، اور وقف کی صورت میں اسے احسانہ پڑھیں گے، اور کیونکہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قل ایک کلمہ، تعالو دوسرا، اتلو تیسرا، ما چوتھا، حرما پانچواں، ربو چھٹا، کم ساتواں، علی آٹھواں، پھر اس کے بعد ناظرین ان نواں، لا دسواں، تشرکو جو ہے 11واں، بی 12واں، اور اس کے بعد شیئن 13واں، اور اس کے بعد الوالدین بلکہ واو 14واں، الوالدین 15واں، اور احسانہ 16واں۔ کل 16 کلمات یہاں موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ قل تعالوا اتلو ما حرم
रब्बुकुम, रब्बु अलहदा है, कुम अलहदा है, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। रब्बुकुम, रॉ पर ज़बर है, हर्रमा में रॉ पर ज़बर है, रॉ को पुर करके पढ़ा जाएगा। ये असल में अला है और कुम के साथ मिलाकर इसे अलैकुम पढ़ा गया। और ये असल में अन ला तुशरिकु, अन अलहदा, ला अलहदा, तुशरिकु अलहदा। नून साकिन के बाद लाम है तो इसीलिए फिर हमज़ा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नून की आवाज़ अदा नहीं की जाएगी। अल्ला तुशरिकु, रॉ के नीचे ज़ेर है, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। बी ही, बी अलहदा ही अलहदा, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे बिही। शैअन व बी अल वालिदैनि इहसानन, यहाँ मिलाकर पढ़ने की सूरत में दो ज़बर की तनवीन को वाव के साथ मिलाकर वाव की आवाज़ को होने के साथ अदा करेंगे। शैअन, और इसके बाद नाज़रीन यहाँ मिलाकर पढ़ने की सूरत में बा को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान से अलिफ को यानी हमज़ा को ज़फ़ किया जाएगा। व बिल वालिदैनि इहसानन, अब यहाँ वक्फ़ करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे इहसाना। चलते हैं नाज़रीन कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे और फिर इसके बाद नाज़रीन अस्मा अफ़आल हुरूफ़ की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जमे की जानिब जाएंगे। आज का सबक है, इसमें नाज़रीन कुल 16 कलिमात हैं। कुल ताआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम, कुल ताआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, अल्ला तुशरिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। इस पर एराब लगाते हैं। कुल ताआलौ अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। ये आज का सबक है। सबसे पहले नाज़रीन हम चलते हैं अस्मा की जानिब के यहाँ कितने अस्मा हैं। पहला इसम जो है वो है नाज़रीन माँ। पहला इसम है माँ। दूसरा इसम है रब्बू। दूसरा इसम है रब्बू। तीसरा इसम है कुम। कुम कितनी मरतबा है नाज़रीन ज़रा देखें, ज़मीर कितनी मरतबा आई है, रब्बुकुम, फिर अलैकुम, यहाँ भी कुम ज़मीर है, फिर यहाँ बिही, ये ही ज़मीर है। तो कुल 3 मकामात पर ज़मीरें आई हैं। कुम 2 मरतबा है और ही 1 मरतबा है। हम इंशाअल्लाह नाज़रीन मज़ीद पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जाना एक ब्रेक की जानिब। तो आप कहीं जाइएगा मत, हमारी आपकी मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वसामाइन चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और नाज़रीन चौथा जो इसमें इसम है वो है शैअन। चौथा इसम है शैअन। और 5वां इसम है अल वालिदैन। अल वालिदैन। और 6ठा इसम है इहसाना।
احسانن یہ چھٹا اسم ہے۔ اب ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قل پہلا فعل ہے، قل پہلا فعل، دوسرا فعل ہے تعالو، تیسرا فعل ہے اتلو، اور اس کے بعد چوتھا فعل ہے حرما، پانچواں فعل ہے تشریکو، تشرکو یہ پانچواں فعل ہے۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب کے حروف کتنے ہیں۔ پہلا حرف آپ دیکھیں علا ہے، پہلا علا جسے ہم یہاں پر علی پڑھ رہے ہیں، دوسرا ان، تیسرا لا، چوتھا بی، یہاں پر کل ملا کر ناظرین 4 حروف ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ما۔ ما ناظرین یہاں پر بطور اسم موصول یوز ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پر سمجھانے کی ایک ناظرین میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو جب ہم اردو کی تناظر میں پڑھتے ہیں یا جی قرآن بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اور بغیر سمجھے قرآن کو پڑھنا بعض اوقات بندہ کس طرح بہک جاتا ہے کہ ایک لفظ ماں ہے، دیکھیں ایک کلمہ ماں ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ بطور حرف بھی استعمال ہوتا ہے، حرف نفی، جیسے مثال کے طور پر دربا اس نے مارا، ما دربا اسے نہیں مارا، بطور حرف نفی بھی استعمال ہو رہا ہے، بطور استفہام بھی یوز ہو رہا ہے، ماں کا معنی کیا، ما ہاذا یہ کیا ہے۔ اچھا بطور اسم موصول بھی یوز ہوتا ہے۔ اب بطور اسم موصول یوز ہو، بطور استفہام ہے، بطور حرف نفی ہے، زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے ناظرین۔ تو جب تک گرامر اس کی نہیں سمجھیں گے اور اس کے ناظرین قرینوں کو نہیں سمجھیں گے اور ایک ایک کلمے کا مطلب نہیں آئے گا، تب تک آپ قرآن کو اس طرح سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب تک اس کو ناظرین صحیح پڑھیں گے نہیں تو سمجھ نہیں آتا۔ تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یعنی قرآن کی تلاوت تو ثواب ہی ثواب ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو بغیر سمجھے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر سمجھے کہتے ہیں کہ جی بس ہمیں آتا ہے، بس کیا مشکل ہے، بالکل آسان ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ تو ما یہاں پر بطور اسم موصول ہے، اس کا معنی ناظرین جو جسے اس میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ من بھی بطور اسم موصول یوز ہوتا ہے، لیکن من جو ہے ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے، اور ما غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین رب ہے۔ رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کو پالنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو رب حقیقی فقط رب تعالی ہے جو ہم سب کا رب حقیقی ہے، اور یہ رب جو ہے ہم اردو میں بھی عام طور پر بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ یا رب ہمارا فلاں کام ہو جائے، یا رب میری اس کام میں مدد فرما، تو عام طور پر اردو میں بکثرت ہم اسے یوز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کم ضمیر ہے، ربکم علیکم۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اور تثنیہ مذکر حاضر کے لیے متصل کی ضمیر ہوگی تو کما، منفصل ہوگی تو انتما۔ کما یا انتما اس کا معنی ہوگا تم دونوں، آپ دونوں۔ اور واحد مذکر حاضر کے لیے متصل ضمیر ہوگی تو کا، منفصل ہوگی تو انتا۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔
اس کے بعد ناظرین ہی ضمیر بھی، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہوگی تو ہو، بعض اوقات ہی جیسے بھی علیہ، تو اور منفصل ہوگی تو ہوا ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہوگی چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، ہما کی شکل میں وہ دونوں ان دونوں، اور جمع مذکر غائب کی ضمیر چاہے متصل ہو منفصل ہو، ہم کی شکل میں۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی صورت میں بھی ہوتی، جیسے بہم علیہم، ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ شیء کا معنی کوئی چیز، کوئی شے، ایک چیز، اور اشیاء اس کی جمع آتی ہے، بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء۔ شیء اور اشیاء یہ دونوں کے دونوں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والدین، والد کا معنی ہوتا ہے باپ، والدہ ماں، والد باپ، والدہ ماں۔ اسی طریقے سے ناظرین عربی میں جو ہے وہ اب باپ کو کہا جاتا ہے، اور ماں کو بھی کہا جاتا ہے۔ والد عربی میں والد بھی کہا جاتا ہے، والدہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ماں باپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب جب ہم تثنیہ لائیں گے تو والدین یعنی ماں اور باپ، دو والد مراد نہیں ہوں گے، والدین اس سے مراد ماں اور باپ۔ اور سیم ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آپ کے والدین کہاں رہتے ہیں، تو سیم آپ کے والدین کون ہیں، تو سیم ہم اردو میں یہی والدین استعمال کرتے ہیں۔ والدین کا معنی ہے ماں اور باپ، یعنی باپ اور ماں دونوں کے دونوں کو والدین کہا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین احسان، یہ احسن یحسن احسان، احسان کا معنی ہوتا ہے کہ نیکی اس طریقے سے کرنا کہ اس میں حسن اور رعنائی پیدا ہو جائے، بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کو احسان کہا جاتا ہے، اور یہاں پر والدین کے ساتھ یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور احسان عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں نے فلاں پر احسان کیا یعنی نیکی کی، یا تمہارا بہت بڑا مجھ پر احسان ہے یعنی تم نے بہت بڑی نیکیاں میرے ساتھ کی ہیں، تو عام طور پر یہ لفظ احسان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین قل ہے، یہ قل فعل ہے، فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا ناظرین یاد رکھیں فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، تو قل کا معنی ہے تو کہہ یا آپ کہیے۔ جب یہ کسی ذی منصب کے لیے یوز ہوگا، اور قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جو لفظ قل استعمال ہوا ہے نا، تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہوا ہے کہ آپ فرمائیے، تو قل جب کسی ذی منصب کے لیے ہوگا تو ہم کہیں گے آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ قال یقول قولا، قول مصدر آتا ہے، اور قول عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے بات۔ اس کے بعد ہے تعالو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم آؤ یا تم سب آؤ یا آپ آئیں یا آپ سب آئیں۔ ابھی ناظرین ابھی بھی کہیں پر اللہ رب العالمین سب کو حرمین طیبین لے جائے، تو وہاں پر جو گئے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا، جب وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں کم ہیئر، یا اردو میں کہتے ہیں آ جائیے یا آ جائیں، تو وہ کہتے ہیں تعال معنی آئیے، تعال معنی آئیے، تو تعال یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تعالو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اتلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں تلاوت کرتا ہوں یا میں تلاوت کروں گا، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، میں تلاوت کرتا ہوں یا میں تلاوت کروں گا، یہاں پر یہ حال کے معنی میں ہے کہ میں تلاوت کروں یا میں تلاوت کرتا ہوں۔ حرم فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے حرام کیا، اس نے حرام کیا۔ حرم یحرم تحریم، تحریم کا معنی ہے حرام کرنا یا حرمت والا، تحریم کا معنی ہے حرام کرنا یا حرمت والا۔ تشرکو اصل میں تھا تشرکونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی کہ تم شرک کرتے ہو یا تم شرک کرو گے۔ اب یہاں پر ناظرین لا داخل ہے، تو لا جو ہے نفی میں چینج کرتا ہے، تو لا تشرکون کہ تم شرک نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ناظرین لا تشرکو پر ان داخل ہو چکا ہے، تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب یہ کیا ہوا؟ اللہ تشرکون، اللہ تشرکون،
اب ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تثنیہ کا نون ہو یا جمع کا نون ہو آخر میں وہ گر جاتا ہے، تو نون گر گیا تو کیا ہوا؟ اللہ تشرکو. اور معنی میں چینجنگ یہ کرتا ہے کہ ان جو ہے فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے، تو اللہ تشرکو یہ کہ تم شرک نہ کرو، یہ کہ تم شرک نہ کرو. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. علا، علا کا معنی ہوتا ہے پر، یہ استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ان کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کہ لا کا معنی نہیں، بھی ساتھ مدد تعاون عوض مقابلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے. کل 15 کلمات ہے. 15 کلمات میں آپ دیکھیں ناظرین کہ کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم کسی نہ کسی صورت میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 رب، نمبر 2 شیء، نمبر 3 والدین، نمبر 4 احسان، نمبر 5 کل میں قول. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. قاف لام پیش قل، تا زبر تا، عین الف زبر آ، لام واو زبر لو، قل تعالو. حمزہ تا زبر ات، لام پیش لو، اتلو. میم الف زبر ما، حا را زبر حر، را زبر را، میم زبر ما حرما. را با زبر رب، با پیش بو، کاف میم پیش کم، ربکم. عین زبر آ، لام یا زبر لی، کاف میم پیش کم، علیکم. حمزہ لام زبر اللام الف زبر لا، تا شین پیش تش، را زر ری، کاف واو پیش کو، اللہ تشرکو. با زر بی، ہا کھڑی زر ہی بھی. شین یا زبر شی، حمزہ واو 2 زبر اوں، شی اوں. واو زبر وا، با لام زر بل، واو الف زبر وا، لام زر لی، دال یا زبر دی، نون زر نی، و بالوالدین. حمزہ حا زر اح، سین الف زبر سا، نون 2 زبر نن، احسانن. اب یہاں وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے احسانہ. چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز تراویح میں عام طور پر آپ پڑھتے ہیں. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ناظرین تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن. یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. اور سب سے پہلے ناظرین آج کا جو سبق ہے اس کا حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قل آپ فرمائیے، تعالوا آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناؤں یا میں تلاوت کروں، ما جو حرما حرام کیا، رب کم تمہارے، علی پر کم تم، اللہ تشرکو یہ کہ تم شرک نہ کرو، بھی ساتھ ہی اس،
یہ ہی سے مراد ناظرین اور رب ہے، شیئن کسی چیز کو، وا اور بی ساتھ، الوالدین والدین، احساناً بھلائی کرنا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اس کے آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ مشرکین نے بعض کاموں اور بعض چیزوں کو از خود حرام قرار دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ آپ علیہ السلام ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام فرمائی ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا۔ کتنی؟ 9 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا اور ان کی ضد کو فرض اور واجب قرار دیا۔ ناظرین وہ 9 چیزیں تو ظاہر ہے کہ بالترتیب آئیں گی، لیکن میں آغاز میں 9 چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ 9 چیزیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا شریک قرار دینا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز حرام ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3، اولاد کو قتل کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 6، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 8، ناحق بات کہنا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 9، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا، اللہ کا شریک قرار دینا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنا، اولاد کو قتل کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ناحق بات کہنا اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا۔ یہ 9 چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ان 2 آیات کریمہ میں، یعنی آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 میں 152 اور 151 اور 152 میں ان 9 چیزوں کی حرمت کو جو بیان فرمایا۔ اور پھر یہ بھی ناظرین اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ ان کی ضد کو فرض اور واجب قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا یہ لازم ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ لازم ہے، اور اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو یہ ان کی جو ضدیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ضروری ہیں۔ اب ناظرین سب سے پہلے جو 2 چیزیں بیان کی آج کے اس آیت کریمہ کے حصے میں کہ حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو، اور نمبر 2 وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ہم پہلا ناظرین جو پہلی حرام شے ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ہم اس کو لیتے ہیں کہ شرک کا حرام ہونا۔ بعض مشرکین بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیا کرتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، سورہ الانعام آیت نمبر 74۔ اور جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ آذر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، اور بعض مشرکین ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ان کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے سورہ الانعام آیت نمبر 76۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بعض مشرکین جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا کرتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں ہے سورہ الانعام آیت نمبر 100 نمبر آیت ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا۔ بعض مشرکین اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے سورہ الانعام آیت نمبر 100 کہ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے بغیر علم کے
اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کا شرک ماننا، ہر قسم کا شریک ماننا، ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے اور بہت ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کا شریک ماننا یہ حرام ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی جو یعنی ویسے عام طور پر جو گناہ کیے جاتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین جو اس کی قدرت ہے چاہے کہ وہ معاف فرما دے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن اگر شرک کرنے والا بغیر ایمان لائے بغیر توبہ کیے مر جائے تو فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو وہ اس کی رحمت ہے، جوش میں آ جائے تو وہ معافی عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 4477 4477، کہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک قرار دینا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے کہا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ ہے کہ تم اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ میں نے پوچھا کہ پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ پھر یہ کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو۔ ناظرین و سامعین، یہ جو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا یہ بہت عظیم گناہ ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ وہ بغیر توبہ کیے بغیر ایمان لائے اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ مزید پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اولاد کو ناحق قتل کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اولاد کو ناحق قتل کرنا اس سے مراد کیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کے لیے ناظرین اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی ملک سے ہو، دنیا کے کسی خطے سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں تنزیلہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں، ترجمہ سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ ترجمہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ آپ لکھ لیا کریں، جب ہم پڑھاتے ہیں نا آپ لکھ لیا کریں تاکہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہو اور بعد میں بھی آپ کے کام آئے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے لاہور سے میں جوائن کیا۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں جیکوباد سے سیدہ عذرا نعید۔ جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں، ترجمہ اور سبق کا ترجمہ سنائیے۔ مفتی صاحب دراصل تھوڑا لیٹ ہو گیا کہ نماز پڑھ رہی تھی، جو میں نے صحیح سنا نہیں، مجھے آپ پڑھا دیجیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا قل تعالوا اتل ما حرم اتل ما حرم ربکم ربکم علیکم علیکم الا تشرکوا اللہ تشرکوا به شیئا به شیئا وبالوالدین وبالوالدین احسانا۔ احسانا۔ آپ نے کافی عرصے کے بعد ہمیں جوائن کیے کیونکہ آپ بہت پرانی کالر ہیں اور ماشاءاللہ بہت پہلے سے پڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحت دے، اور ماشاءاللہ شروع کے کالرز میں سے اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح استقامت کے ساتھ پڑھتے رہنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ کراچی سے شکیلہ بات کر رہی ہوں۔ جی آپ اس وقت پروگرام میں شریک ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیے۔
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ترجمہ پڑھیے. آپ کہیے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماشاءاللہ آپ نے ترجمہ اور سبق دونوں بہت اچھے طریقے سے پڑھے، لیکن حرمہ میں جو میم ہے نا اس پر فقط زبر ہے، تو اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. آپ نے پڑھا ہے حرمہ ربکم، اس کو پڑھیں گے حرمہ ربکم. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ میں فوزیہ اسلام آباد سے. جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کیجیے گا. اسلام آباد سے فوزیہ بات کر رہی ہوں. اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں آپ تشریف فرمائے ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. آپ کہیے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو اور ماں باپ کے ساتھ. تھوڑا سا لائن پر رہیے. آپ نے پڑھا، بہت اچھی کوشش کی. تعالو ہے، تعالو نہیں ہے، تعالو. پھر حرمہ میں میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، حرمہ ربکم. اسی طریقے سے آپ نے اللہ تشرکو، آپ نے پڑھا اللہ تشرکو، تو اللہ لام الف زبر لا ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. تشریکو میں کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اللہ تشریکو بہ شیئا. باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا، بہت بہت شکریہ آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.facebook.com/ARYQTV ہمیں کامنٹس پاس کر سکتے ہیں، ہمارے اس پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کے ایڈوائزز کا ہمیں انتظار رہتا ہے. QSAS@ARYQTV.tv اس پر آپ ہمیں کوسچنز بھیجتے ہیں، ان کے آنسرز قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دی جاتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.